चौहान साहब, 35 जो है वो आज फिर इस्तीफे मंजूर हुए हैं, तो आपको सरप्राइज उसी तरीके से नहीं मिल रहा जिस तरीके से आप लोगों ने पंजाब असम्बली में दिया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात ये है, ये सरप्राइज नहीं है, ये अपना थूका चाटना है। आपकी इत्तला की अर्ज है कि पिछले 10 महीने से स्पीकर असम्बली, वजीर आजम और पीडीएम के जितने स्पोक्स पर्सन हैं, एक ही कवाली पढ़ रहे थे, एक ही गजल गा रहे थे बिल जमात और बात कि जनाब ये इस्तीफे जो है वो इल्लीगल है और हम जनाब इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये टाइप शुदा है और हर मेंबर ने खुद आना है और आकर जनाब इस्तीफा देना है तो इस्तीफा एक्सेप्ट होगा। लेकिन अब इमरान खान से ये इतना डरते हैं, इमरान खान का फोबिया इनको इतना हो गया है, इमरान खान एक जिन और एक देव बन चुका है। तो मैं अक्सर कहता हूँ ना कि वो भी क्या दिन थे जब हम जिन थे, अब हम देव हैं, जिन्नों के भी प्यो हैं। इमरान खान एग्जैक्ट इसी मुहावरे के तौर पे जो है वो इस पूरी पीडीएम के ऊपर लागू आता है। पहले इमरान खान जिन था, लेकिन अब जब उसको उतारा गया है तो अब वो देव हो गया इनके लिए। अब ये इमरान खान का सामना नहीं कर सकते, ये पीटीआई का सामना नहीं कर सकते जमहूरी मैदान में, सियासी मैदान में, पार्लिमानी सिस्टम के अंदर। तो ये इस किस्म की टक्कलियां कर रहे हैं, लेकिन इससे ने हासिल वसूल इंशाल्लाह कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा चौहान साहब, अब देखें, मैं तो थूका चाटना नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा यू टर्न तो आप लोगों ने भी लिया ना कि पहले जिस असम्बली को रद्द करके ठुकरा के आप लोग 11 अप्रैल को निकले थे, आज आप उस असम्बली के अंदर वापस जाना चाहते हैं। आज आपको ये याद आता है कि जी मुशावरत राजा रियाज साहब से ना हो जाए, आज आपको याद आता है कि जी निगरान वज़ीर आज़म जो है वो हमारी मर्ज़ी के बगैर ना आ जाए। तो अगर 11 अप्रैल के बाद ये तमाम सब कुछ होता तो भी तो आप सब लोग उस प्रोसेस से आउट थे ना? देखिए, बात यह है, वो तो एक पॉलिटिकल टैक्टिक्स उस सेंस में था कि जब ये ऑपरेशन रिजीम चेंज हुआ और उसमें पूरी पाकिस्तानी कौम दुख का शिकार थी और सकते में थी, ऐसे आलम में इमरान खान साहब ने फैसला ये किया कि अब ये जो डमी किस्म के सो कॉल्ड पपेट्स और इंपोर्टेड हुक्मरान जो है वो मुसल्लत किए गए हैं, इनके होते हुए इस असम्बली की वैल्यू ही कोई नहीं है। हमने रिजाइन दिया, अगर इनको इतना था तो ये रिजाइन एक्सेप्ट कर लेते। जब इन्होंने रिजाइन एक्सेप्ट नहीं किया तो मौका और मुनासबत के मुताबिक जनाब हमने ये तय किया कि ठीक है अब हम वापस चले जाते हैं। लेकिन इन्होंने भी तो जो स्टैंड लिया हुआ था, लेकिन असल चीज ये नहीं है। असल चीज आप देखें इनको खौफ कितना है इमरान खान का। असल चीज ये देखें कि ये इलेक्शन की और पार्लियामेंट की सियासत के अंदर इमरान खान और पीटीआई का सामना नहीं कर पा रहे, ये भाग रहे हैं। बड़े लीडर बना फिरता था, इमरान खान से डरता है। एग्जैक्ट वो वाला माहौल इन 13 के 13 लीडरों का और लीडरों का जनाब साहब हो चुका है। तो बहरहाल ये जो कुछ मर्जी कर ले, लेकिन चौहान साहब ये भी तो सियासी चालें हैं ना। आपने चाल चली, आपने पंजाब असम्बली के अंदर इनको नॉकआउट किया, जवाब में वो भी अपनी चाल चल रहे हैं। तो सियासत में तो चालें चलती हैं, तो इसमें आप ये क्यों कहते हैं कि जी थूका चाट रहे हैं या इमरान खान से डर रहे हैं? डर तो किसी का नहीं होता, सियासत में तो चाल के जवाब में चाल होती है। आपने चालें चली, जवाब में आपको चालें मिल रही हैं। बात यह है कि आइन और कानून जो चीज कहती है, हम जो वापस जा रहे हैं, आइन और कानून हमारे रास्ते की रुकावट नहीं है। अब आप मुझे ये बार बार इस चीज को दोहरा रहे हैं ना कि मैंने थूका चाटना क्यों कहा। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, हम जो वापस जा रहे हैं वो आइन और कानून के जनाब मुखालिफ नहीं था, उसके अगेंस्ट नहीं था। इन्होंने जो किया है, ये कहते थे कि आइन और कानून के बरखिलाफ है कि इनके हम रिजाइन एक्सेप्ट करें, और आइन और कानून ये कहता था कि ये एक्सेप्ट करें। इन्होंने 10 महीने एक्सेप्ट नहीं किया, इन्होंने आइन तोड़ा, कानून तोड़ा, एथिक्स तोड़ी, वैल्यूज तोड़ी, उसके बाद आके अपना चाट दिया तुक्का जना। ये है असल डेफिनेशन जो आप सुनना चाह रहे थे। अच्छा, हमने अगर तो ना आइन ना कानून हमारे रास्ते की रुकावट नहीं थी, लेकिन इन्होंने 10 महीने तो आइन और कानून को तोड़ा ना। जब इनको जनाब रिजाइन दे दिए तो इन्होंने क्यों नहीं एक्सेप्ट किए? अच्छा चौहान साहब, इससे कुछ नुकसान होगा तहरीक इंसाफ को? कोई अगर नुकसान, या जिस तरह से कहा जा रहा है कि ट्यूब को 35 पंचर लगा दिए तहरीक इंसाफ की चलती फिरती ट्यूब को, तो आपको कोई नुकसान होगा इससे सियासी तौर पे, या जो है वो निगरान वज़ीर आज़म के इंतखाब के हवाले से? ये निगरान वज़ीर आज़म ना बेगम सफदर अमान को बना दें और ये निगरान वज़ीर आला जुनैद सफदर को बना दें, या ये करता है जना एक कैप्टन सफदर, उसको बना दें। इनको कोई हासिल वसूल नहीं होने लगा, ये आप लिख लें। और पंजाब और केपीके के अंदर रुसवाई और जगहसाई इनकी किस्मत में लिखी जा चुकी है। ये जो मर्जी पापड़ बेल ले, जो मर्जी टैक्टिक्स स्नाप कर ले, जो मर्जी टकटलियां कर ले, जो मर्जी कर ले,
آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ان کو منہ کی کھانی پڑے گی وہاں پہ. بیگم صفدر کا تذکرہ آپ نے کیا، وہ 27 جنوری کو واپس آ رہی ہیں. آپ لوگ سنا ہے کہ پریشان ہو رہے ہیں کہ بیگم صفدر آئیں گی تو سیاسی ماحول آپ کے خلاف بھی جا سکتا ہے، بہت اچھی کیمپین کریں گی. ماہی آوے گا تو پھلا نال ترتی سے جاواں گی. ہاں چلانگی پکھیا تو بڑا کچھ کہہ لیا کیا. جناب والا پہلے تو وہ سلطان مفرور نواز شریف کا پوچھو نا مجھ سے سوال، وہ کیوں نہیں واپس آ رہا؟ طبیعت ٹھیک نہیں ہے ان کی چوہان صاحب، اس لیے نہیں آ رہے. ہاں طبیعت ان کی ٹھیک نہیں ہے، پلیٹلیٹس کا ایشو ہے. ان کی ذہنیت اور ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے فواد صاحب. ان کی طبیعت نہیں، ان کی نیت، ان کی ذہنیت وہ ٹھیک نہیں ہے. انہیں پتا ہے کہ ادھر آ کے میں پھنس جاؤں گا اور میرا بھائی مجھے پھنسا دے گا. بیگم صفدر بھی سن لیں کہ بیلی بیلی نہیں آتی، آ بھی جائے تو سو بسم اللہ، سو بسم اللہ. پتہ چل جائے گا دال آٹے کا بھاؤ انشاءاللہ پنجاب کے اندر اور لاہور کے اندر. چوہان صاحب نون اور شین میں اختلاف نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اب تو کچھ نون لیگ کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب بھی مسکراتے ہیں، کہکا لگاتے ہیں، ان کو کوئی جوکر کہتا ہے، ان کے حوالے سے ٹویٹ ہوتے ہیں. شاید خاقان عباسی صاحب بھی سنا ہے کچھ ناراض سے پھرتے ہیں. تو نون اور شین کے درمیان فاصلے بڑے ہوئے دکھ رہے ہیں آپ کو؟ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، شہباز شریف، میں سمجھتا تھا کہ نواز شریف زیادہ شاطر ہے. شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے بیگم صفدر اور نواز شریف کی پیٹھ پہ چھرا گھونپ کے جناب وزارت عظمیٰ وزارت اعلیٰ لی تھی. اب دیکھیں نا وہ دونوں بیچارے باہر کھجل ہو رہے ہیں. سلطان مفرور نواز شریف ہر روز ان کو کبھی حکمیہ لہجے میں کبھی ملتے ترلے میں کہتا ہوں میرا بھی کچھ کرو، منو بھی واپس بلاؤ، منو کہا کھڈے لائے لایا ہے. لیکن وہ بیچارہ ادھر کے ادھر پھنسا ہوا ہے اور یہ موج کر رہے ہیں. وزارت عظمیٰ کے موج میلے، جناب اقتدار کے موج میلے. کبھی وہ وقت تھا کہ ان کو دنیا جہان کی بیماریاں لگی ہوئی تھی شہباز شریف کو، لیکن اب دیکھیں حشاش پشاش 10 مہینے ہو گئے ہیں پھر رہے ہیں. جیسے اقتدار جائے گا آپ دیکھیے گا ان کو پھر دوبارہ ساری بیماریاں لگ جائیں گی سوائے حمل کے علاوہ ہر بیماری ان کو لگ جائے گی جیسے اقتدار جائے گا. اور یہ ڈرامے باز ہیں، نوسر باز ہیں. انہوں نے اپنے خاندان کے ساتھ بھی نوسر بازی کی ہے، انہوں نے نواز شریف کے ساتھ بھی نوسر بازی کی ہے، بیگم صفدر کے ساتھ بھی نوسر بازی اور دغا کر کے یہ آج وزیر اعظم ہے. چوہان صاحب کچھ پنجاب کی طرف بھی آ جاتے ہیں، نون لیگ کو تھوڑی سی دیر کے لیے معافی دیتے ہیں. یہ فرمائیے گا کہ الیکشن کمیشن نے اگر وزیر اعلیٰ مقرر کیا تو تسلیم نہیں کریں گے. پرویز الہی صاحب کا یہ بیان ہے. آخر کیوں؟ جب قانونی آئین کی بات آپ تھوڑی دیر پہلے کر رہے تھے تو قانون تو اجازت دیتا ہے الیکشن کمیشن کو کہ وہ جس کو مرضی چاہے وزیر اعلیٰ منتخب کرے اگر آپ کے درمیان اتفاق نہ ہو سکے. نہیں تو اگر الیکشن کمیشن لاکھا ڈاکو کو یا پھولن دیوی کو بلا دے، اس کی مرضی ہے، عوام اس کو ایکسپٹ کرے، اس کی مرضی ہے. تو ہوں گی نا. تو جب چوہان صاحب آپ لوگ آپس میں نہیں بیٹھیں گے، سعد رفیق صاحب بھی کہتے ہیں ہم آپس میں نہیں بیٹھتے، تو تیسری قوت کو فیصلے کا موقع ملتا ہے. آپ لوگ آپس میں نہیں بیٹھیں گے تو پھولن دیوی آ جائے یا یہاں پر جو ہے وہ میرے کیمرامین کو لگا دے کوئی سی ایم، میں کیا کر سکتا ہوں؟ بات یہ نہیں کر نہیں سکتا. کچھ ایتھکس ہوتی ہیں، کچھ ویلیوز ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا ہاڈی کا منہ کھلا ہوئے تو پھر جو ہے نا بلیاں شرم کرنی چاہیے. بات یہ ہے آہت چیمہ جیسا نام، بدنام زمانہ، شہباز شریف کا کرائم پارٹنر، شہباز شریف کا کرپشن کا پارٹنر، ہر قسم کا کیس اس کے اوپر. ثابت تو کچھ نہیں ہوا چوہان صاحب. کہتا ہوں نون لیگ کو اور اس آل شریف کو اس کو ریکمینڈ کرتے ہوئے پوری دنیا کے سامنے لوگوں نے تھو کیا یا نا ان کو اس کے اوپر. اسی طریقے سے دوسرا جو ہے وہ آصف زرداری کا فرنٹ مین ہے، وہ مشہور زمانہ آصف زرداری کا فرنٹ مین ہے. وہ جو چینل چلا رہے ہیں وہ بنیادی طور پر رحمان ملک اور پیپلز پارٹی کے چینل ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے جو دو نام دیے وہ پروفیشن قسم کے، نیوٹرل قسم کے، ایفیشنٹ قسم کے، نیک نام قسم کے بیوروکریٹس ہیں. محسن نقوی کی تو شہرت ٹھیک ہے چوہان صاحب، اچھے صحافی ہیں، چینل اچھے چلا رہے ہیں، اس میں کیا اس میں. میں وزیر اطلاعات رہا ہوں، میں پچھلے 13 سال سے میڈیا پرسن ہوں، پارٹی کا مرکزی میڈیا کا عہدہ میں چلا رہا ہوں. مجھے پتا ہے کہ وہ کتنے نیوٹرل ہے کتنے نہیں ہے. وہ پارشل ہے، وہ بنیادی طور پہ چودھری شجاعت کے ساتھ ان کا ایک بڑا کلوز رشتہ ہے، اور آصف زرداری کے وہ فرنٹ مین کا الزام تھوڑا سا سخت نہیں ہے چوہان صاحب؟ فرنٹ مین یہ ہے کہ ان کے کاروبار کو جو ہے نا وہ جائز کاروبار ہوں گے، میں ناجائز کی بات نہیں کر رہا. جائز کاروباروں میں بھی جناب وہ ان کے جو کاروبار ہیں وہ یہ چلا رہے ہیں. اچھا، پرویز الہی صاحب کی شمولیت کے لیے کیا فارمولہ طے پایا؟ آپ ان کے ترجمان رہے ہیں پنجاب حکومت میں. میں پنجاب حکومت میں وزیر اعلیٰ کا جو ترجمان تھا ان کا، اور ابھی تک کوئی ایسا سچ
کوئی اس کے اوپر فردر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. ایک رائے آئی کہ ایسا ہو جانا چاہیے اور اس میں بہتری ہے. اگر تو چودھری مونس لائی صاحب, چودھری پرویز لائی صاحب پی ٹی آئی میں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ شامل ہوتے ہیں, اس میں پی ٹی آئی کے لیے بھی اچھا ہے اور ان کے لیے بھی اچھا ہے, ان کی فیوچر کی سیاست کے لیے بھی اچھا ہے, لیکن ابھی اس کو فائنلائز ابھی چیزیں نہیں ہیں. اچھا چوہان صاحب, شاہ محمود صاحب نے کہا کہ کراچی جیسے عام انتخابات ہوئے تو خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے. آپ کو لگتا ہے کراچی میں کوئی دھاندلی ہوئی؟ کیونکہ میں نے اس کے اوپر آپ سے تھوڑی جرا بھی کرنی ہے. پھر کیا بات سنو, 43 سال میں نے پاکستان میں سیاسی کارکن رہا ہوں اور 26 سال ہو گیا الیکشن کی پالیٹکس کرتے ہوئے. الیکشن لڑانا بڑا پری پلان طریقے سے دو پارٹیوں کو آگے لایا گیا ہے, بڑے پری پلان طریقے سے. چوہان صاحب آپ تو طلبہ سیاست کے زمانے سے فعال ہیں, میں بالکل اچھی طرح اس بات سے جانتا ہوں فواد صاحب, میں ایک چیز جانتا ہوں. میرا راول پنڈی سے تعلق ہے, راول پنڈی میرا حلقہ ہے, اور میں انفارمیشن کے شعبے سے میرا تعلق ہے, اور میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں. انفارمیشن ٹیکنالوجی سے میرا تعلق ہے. انفارمیشن میں پوری ہوتی ہے مجھے. کبھی بھی میں باقی سیاستدانوں کی طرح جناب اگلے آنے والے 2 ہفتے 4 ہفتے یہ اور وہ فلاں, میں ایسی بات نہیں, میں سالڈ بات کرتا ہوں. چوہان صاحب اصل میں اس میں ٹیکنیکلی ایک مسئلہ ہے. دیکھیں الیکشن کے دن ہم نے بھی کوریج کی, میں خود بھی میدان میں موجود تھا, کہیں پر تحریک انصاف نے کوئی شکایت نہیں کی دھاندلی کی. بات سن لو, میں بڑی بریکنگ دے رہا ہوں. پری پلان این پی ایم سے بائیکاٹ کروایا گیا تاکہ ووٹ 3 حصوں تقسیم نہ ہو اور پی ٹی آئی آگے نہ آ جائے. اور پھر جناب پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چرانے کے لیے, اس کی سیٹیں کم کرنے کے لیے جس طریقے سے سارا رد کیا گیا, چھوڑے سارا 2 نمبر چکر بازی والا الیکشن تھا. لیکن اس سے اثر نہیں پڑے گا انشاءاللہ. جب قومی صوبائی الیکشن آئیں گے تو انشاءاللہ کراچی کی عوام انہیں دن میں تارے دکھائے گی انشاءاللہ. اچھا چوہان صاحب, اصل میں اس ساری بات سے نا ایک خطرہ پیدا ہو گیا ہے, اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس کا اظہار بھی کر دوں. خطرہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ اگر خان صاحب کو عام انتخابات میں برتری حاصل نہ ہوئی یا الیکشن کے نتائج ان کی مرضی منشا کے مطابق نہ آئے, تو کیا پاکستان پھر سیاست میں اس سیاست میں چلا جائے گا کہ جہاں سڑکوں پر آپ لوگ موجود ہوں گے, احتجاج ہو رہا ہوگا, طویل دھرنے ہو رہے ہوں گے, راستے بند کیے جائیں گے؟ جب آپ کا ریٹرننگ افسر, جب آپ کا پریزائڈنگ افسر, جب آپ کا الیکشن کمیشن کا عملہ, جب آپ کا ضلعی انتظامیہ, آپ کا چیف سیکرٹری, آپ کا آئی جی, آپ کا ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ, جب وہ ان کے اہلکار بیٹھ کے ٹھپوں پہ ٹھپے لگا رہے ہوں گے اور وہ ویڈیوز سرے عام ہر بندے کے ہاتھ میں ہوگی, جیسے کراچی میں یہ ہوا ابھی آج سے 4-6 دن پہلے, اس قسم کا ماحول ہوگا تو پھر کون الیکشن مانے گا؟ فواد صاحب ایک نہیں, 20 ویڈیوز جو ہے نا یوٹیوب کے اندر اور سوشل میڈیا میں موجود. چوہان صاحب پاکستان کا سسٹم ہے نا یہ, اس میں تو اسی طرح چلنا پڑے گا. کیا کریں گے اس سسٹم کا؟ یہ تو سسٹم ہے پاکستان کے اندر, ہر کوئی اسی طرح کے الزام لگاتا ہے, اسی طرح کے معاملات ہوتے ہیں. ویڈیوز بتا رہا ہوں یار فواد, کیوں ضد کر رہے ہو؟ اچھا آپ کو بتا رہا ہوں, آپ نے بھی دیکھیے. چلے جناب ٹھک 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 آپ کی موریں لگ رہی ہیں جو نا, یہ کوئی الزام تو نہیں ہے, چوہان صاحب سرے عام ہے. کنکلوژن کی طرف آتے ہیں. چوہان صاحب یہ فرمائیے گا, سعد رفیق صاحب کہتے ہیں ہمیں بیٹھنا پڑے گا سیاسی قوتوں کو آپس میں, تبھی جا کے معاملات حل ہوں گے, تبھی جا کر جو ہے وہ کسی اور کو مداخلت کا موقع نہیں ملے گا. متفق ہے سعد رفیق کے اس بیان سے؟ بیٹھنا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کو بھی, کہیں نہ کہیں مذاکرات کرنے چاہیے. سب سے پہلے پاکستان کے اندر فری, فوری, فریش الیکشن ہونے چاہیے تاکہ 4N کوالٹیز رکھنے والے, نہ کمے, نہ کھٹو, نہ اہل اور نہ مراد حکمران جو اس وقت سروں پہ مسلط ہے, جنہوں نے 10 مہینے میں پاکستان کی سالمیت, پاکستان کی معیشت, پاکستان کی معاشرت, ہر چیز کا ستیاناش سوا ستیاناش دے دیا ہے. ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ایک الیکشن ہو فری اینڈ فیئر, اس میں جو مینڈیٹ پاکستان کی عوام جس کو دے وہ مضبوط حکومت آئے, وہ مضبوط حکومت IMF سے لے کے اور پاکستان کی اکانومی کے تمام مسائل کو فیس کرے اور اس کا رزلٹ نکالے. کیا اس سے پہلے الیکشن کی تاریخ اناؤنس نہ ہو, اس سے پہلے یا اس کے بعد کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے, صرف اسی چیز کے اوپر مذاکرات ہو سکتے ہیں کہ تاریخ کب دینی ہے؟ مذاکرات اس پہ ہو کہ کس طریقے سے فری, فیئر, فریش, صاف ستھرے الیکشن منعقد کیے جائیں, پارٹی ساری بیٹھیں, الیکشن کی موڈیلٹیز طے کریں, الیکشن کے جناب SOP اور اس کے جناب تمام ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے کریں تاکہ اچھے طریقے سے الیکشن جناب منعقد ہو. یہی مذاکرات ہیں. اور پھر الیکشن میں پاکستان کی عوام جس پارٹی کو اور جس پرسنالٹی کو ایز اے حکومتی پارٹی اور ایز اے وزیر اعظم
चूज करे, वो पूरी हिम्मत के साथ अपनी पूरी कैबिनेट को लेकर, अपनी पार्टी को लेकर पाकिस्तान के मौजूदा जितने मुआशी, माशरती और सालमियत से मुतल्लिका मसाइल हैं उनको सॉल्व करे।